اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے بچیاں جوان ہیں، مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا ان پریشانیوں کے علاوہ آپ کی کوئی اور بڑی پریشانی ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت الکرسی کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ دوستو، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کو تمام آیات کی سردار آیت کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا کہ اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ دوستو، آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، یعنی کہ مرنے کے فوراً بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ساری رات اس بندے کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، ہر طرح کے شیطانی شر سے، زمینی اور آسمانی آفات سے اللہ رب العزت اس بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر دن کو پڑھ لی جائے تو سارا دن بندہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، آج جو آیت الکرسی کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی، آپ نے اس پریشانی کا تصور کرنا ہے اور اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب آیت الکرسی کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے 3 اوقات ہیں۔ ایک وقت نماز فجر کے بعد کا ہے، دوسرا رات کو سونے سے پہلے پہلے، اور تیسرا اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی پریشانی ہے اس کا تصور کر لیں، اور تصور کرنے کے بعد سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی آتی ہے تو آپ بنا وضو کے بھی آیت الکرسی کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی، آپ نے قرآن سے دیکھ کر آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے باوضو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ 21 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ اگر پریشان ہے تو پریشانی سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ آپ آیت الکرسی کا ایک بڑا ہی زبردست حصار کر سکتے ہیں۔
اب حصار کا مطلب سمجھ لیں کہ حصار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کے بچے، آپ کا کاروبار، بلکہ آپ کی پوری فیملی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی۔ پھر زمینی آسمانی آفات، جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب یہ جو حصار کا عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ نے صبح بھی پڑھنا ہے اور رات کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اب یہ 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ جب آپ 6 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، میرے کاروبار کی، چاروں طرح کی مخلوق کے شیطانی شر سے حفاظت فرمانا۔ اس طرح آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے کاروبار کا اور آپ کی پوری فیملی کا حصار ہو جائے گا اور آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور اسی طریقہ کار سے آپ نے رات کو بھی حصار کر لینا ہے۔ 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر آپ نے پھیر لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے 4 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میری، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، میرے کاروبار کی، چاروں طرح کی مخلوق کے شیطانی شر سے حفاظت فرمانا۔ اب جو پہلے عمل آپ کو بتلایا وہ عمل کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے، اور یہ جو حصار کا عمل میں نے آپ کو بتلایا، اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان ترقی کرتا ہے تو اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، اور وہ اسے مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی طاقت کے ذریعے اسے نقصان نہ پہنچا سکے تو پھر وہ جادو اور تعویذات کے ذریعے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ حصار کا ایک بڑا ہی آسان عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ گھر میں جس فرد کو آیت الکرسی زبانی یاد ہے وہ حصار کا یہ عمل ضرور کر لیا کرے۔ بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ طاقتور اس لیے میں یہ عمل کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میری زندگی کا اپنا معمول ہے، اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فائدے بھی نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔